اور ابھی ذرا ہم آپ کو لے چلتے اسلام آباد جہاں پہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو آن لائن ٹکٹ کی خالی سیٹ ملتی ہے تو وہ کل بک کر سکتا ہے۔ بغیر بکنگ کے، بغیر ٹکٹ کے کوئی آدمی اسٹیشنز پر نہیں آ سکتا۔ 7,000 کراچی، ملتان، لاہور، راولپنڈی اور پشاور اور کوئٹہ، 7,000 ہماری نفری ہے پولیس کی، تمام میں ایمرجنسی نافذ کی ہے تاکہ وہ اسٹیشنوں پر اس چیز کو اشور کریں کہ کوئی مسافر کے علاوہ اسٹیشن میں داخل نہ ہو۔ اور میں لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے لیے دعا بھی کریں، اور بڑی مشکل سے غریب کی سواری کی اجازت ملی ہے، 20 تاریخ سے لے کے 31 تاریخ ہم نے نیا ٹائم ٹیبل بھی دیا ہے تاکہ لوگ 1 گھنٹہ پہلے آ جائیں، اپنی ٹرینوں پہ بیٹھ جائیں، سیٹیں ٹھیک جگہ سے ہیں۔ اور جعفر ایکسپریس کو ہم نے بالکل نئی 4 ریک نئے بنائے ہیں، بلوچستان سے، کوئٹہ سے جو کل چلے، پرسوں چلے گی، یہ ساری نئی ٹرین بنائی ہے۔ اور میں جہاں ڈاکٹرز کو اور پیرامیڈیکل سٹاف کو سلام پیش کرتا ہوں، وہاں ریلوے کے مزدوروں اور افسروں کو بھی پیش کرتا ہوں کہ ریلوے کے مزدوروں نے کوئی چھٹی نہیں کی اور افسروں نے کوئی چھٹی نہیں کی۔ یہ سب سے بڑا اعلان ہے جو آج آ رہا ہے، اور اس میں کل پشاور جا کر اس کو دیکھوں گا انتظامات۔ پرسوں جو گرین لائن ہے اس کو میں سی آف کروں گا، پھر لاہور سے کراچی کے لیے کروں گا اور ملتان کے لیے کروں گا تاکہ تمام ٹرینوں پہ SOP لازمی قرار دی جائے۔ اور اگر کسی بھی شخص میں تھوڑی سی ذمہ داری کا احساس ہے تو وہ یہ یقین رکھے کہ کسی مسافر کو لینے نہیں آئے گا، کسی مسافر کو چھوڑنے نہیں آئے گا۔ سپریم کورٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، سپریم کورٹ کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، انہوں نے بہت سارا کام آسان کر دیا ہے تاکہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے لوگ پہنچ سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ شیخ صاحب، صوبوں کے ساتھ مشاورت ہو گئی ہے؟ کسی صوبے کے ساتھ کسی صوبے کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ میں 4 صوبوں کا مشکور ہوں۔ ایک ٹرین چل رہی ہے، صرف ایک ٹرین جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے، کراچی ٹرینیں جا رہی ہیں۔ شاہ صاحب سے میں خود بھی بات کر لوں گا، میری کسی صوبے سے کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ 4 صوبوں کی جنجیر ہے ریلوے، اور مجھے امید ہے کہ ہمیں اسٹیشن کے باہر ان کی سپورٹ چاہیے ہوگی، ورنہ پولیس بھی اسٹیشنوں کے باہر بھی ہم اپنی لگا سکتے ہیں، ہماری اپنی 7,000 پولیس ہے۔ شیخ صاحب، جو پابندی تھی عمر کے حوالے سے، یہاں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے عمر کے حساب سے، ہمارے یہاں ریلوے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ بچے، بہنیں، بیٹیاں اور بزرگ کیبن بک کرتے ہیں، وہ اپنے فاصلہ رکھ کے، ہم نے سواریوں کا حساب رکھا ہے اور اس کے تحت ہم اجازت دے رہے ہیں۔ میں خود اس کو سپروائز کر رہا ہوں، اور کسی ڈویژن سپریڈنٹ کے علاقے میں ٹرین میں SOP کی خلاف ورزی ہوئی تو میں اسی وقت اس ڈویژنل سپریڈنٹ آفیسر کے خلاف ایکشن ہوگا، کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ تمام DN آج 24 گھنٹے ٹریک میں ٹرالی کریں، اور تمام اسٹیشنوں کو بالکل جیسا میں نے پہلے ہدایت کی ہے، کل تمام اسٹیشنوں پہ جہاں گاڑیوں نے رکنا ہے وہاں ریہرسل بھی کی جائے گی تاکہ SOP کو صحیح طور پر لگایا جائے۔ تمام اسٹیشنوں پہ کل ریہرسل ہوگی۔ پرسوں سے نئے ٹائم ٹیبل کے تحت یہ 15 ٹرینیں 31 تاریخ تک، عید کی واپسی تک چلایا جا رہا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہتری کی، اور میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کریں رات کو، اگر وائرس کے حالات بہتر ہو گئے تو ہم 1 جون کو اور ٹرینوں کا اضافہ کر دیں گے۔ شیخ صاحب، یہ بتائیں تقریباً 2 مہینے سے ٹرین آپریشن بند رہا تو کتنا لاس ہوا ہے آپ کو؟ 5.25 ارب روپیہ پر مہینہ۔ میں حفیظ شیخ صاحب کا اور خاص طور پر اسد عمر اور جنرل افضل کا، تینوں کا مشکور ہوں جنہوں نے ہماری ٹرین کے فیکٹریوں میں مدد کی۔ افضل نے، شیخ حفیظ نے اور اسد عمر نے ہماری مزدوروں کی سیلری میں ہماری مدد کی۔ یہ بتائیے گا کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے ٹرانسپورٹ کھولنے کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں اور اس کے بعد دوسرے روز راولپنڈی میں آپ کی ایک دبنگ پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی،
وہی بات ہے کہ صرف غریب کے لیے آپ بولے تھے اس میں شیخ رشید کا کردار تو ہے، لیکن عوام جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون سی ہرڈلز تھی جس کی وجہ سے آج یہ سب سے اینڈ پہ جا کے ریلوے کا آج فیصلہ ہوا ہے، اس میں بھی آپ کی ایفرٹ سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ اس کے ساتھ یہ بتا دیجیے گا کہ جو ریلوے کی جس طرح پہلے جو سوال ہوا تھا اس میں جو ریلوے کا جو تمام تک جو آپریشن ہے جتنا خسارہ ہے اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے جو پلان کیا ہے؟ کوئی ہمارے خسارے میں فرق نہیں پڑ رہا، 60% پیسنجر میں ہمیں نقصان ہے، لیکن ہم لوگوں کی سواری ہیں، ہم قومی ادارہ ہیں، ہم آڑت کی دکان نہیں ہے، ہم کسی صوبوں کے بھی متحد نہیں ہیں، اس کے باوجود صوبوں کا احترام کرتے ہیں، اور خاص طور پر مراد علی شاہ صاحب سے کہوں گا کہ ہمارے انتظامات کو ٹھیک رکھیں وہ، اور ہم جو ہیں یہ مرکز کی سواری ہیں، پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے 31 تاریخ تک ان ٹرینوں پہ قوم کو گزارا کرنا پڑے گا محتاط طریقے سے، 31 تک حالات ٹھیک رہے تو 142 کی 142 ٹرینیں کھول دیں گے، پھر مجھے اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 31 تاریخ تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام حالات ٹھیک کیے تو میں خود فیصلہ کر سکتا ہوں، ساری ٹرینیں 1 جون سے کھول دوں گا۔ جس طرح شیخ صاحب آپ نے کہا یہ غریب کی سواری ہے تو کوئی ریٹ میں تو کوئی فرق نہیں پڑا؟ ہم نے آدھی سواری لے کے جا رہے ہیں، کوئی فریٹ میں فرق نہیں پڑا، اضافہ نہیں کیا، انڈیا نے دگنی کر دی ہے ریٹ، دیکھیں انڈیا میں کتنا ریٹ بڑھ گیا، لیکن پاکستان میں ہم نے کیونکہ سواری آدھی کی ہے اس لیے اس کے ریٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ایک صاحب حالات ٹھیک رہنے کا پیرامیٹر کیا ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سواریوں کی عید کے بعد واپسی تک ہم دیکھیں گے، آبزرو کریں گے، تو آبزرو جو آپ کریں گے وہ کس طریقے سے ہوگا؟ تاکہ لوگ اگر ہم سے تعاون کرتے ہیں، لوگ SOP پہ عمل کرتے ہیں، لوگ جو ہیں ہمارے جو عملہ ہے، ہم نے عملہ بڑھا دیا ریلوے کا، ان کے ساتھ وہ کوآپریشن کرتے ہیں تو پھر تو مسئلہ سب ٹھیک ہے۔ اگر کسی جگہ پہ SOP کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر مسئلہ غلط ہے۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ پیٹرول تقریباً 40 روپے تو سستا ہوگا لیکن مہنگائی ہے اتنی تیزی سے بڑھ گئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی یا حکومت کے خلاف کوئی سازش ہوگی؟ کوئی سازش نہیں ہو رہی حکومت کے خلاف، کوئی سازش نہیں ہو رہی، حکومت چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، بلکہ ان سے پوچھیں جو سازش کے لیے یہاں آئے تھے اور بلیک لسٹ میں ان کا نام آ گیا، اور جلد کیا ہوتا ہے ECL میں بھی ان کا نام آ جائے گا، ابھی بلیک لسٹ میں ان کا نام آیا ہے، جلد ECL میں بھی آ جائے گا، پھر وہ روئیں گے کہ کہاں گئے وہ دن۔ شیخ صاحب عید کے بعد سیاسی صورتحال کیا بن رہی ہے؟ عید کے بعد انشاءاللہ تعالی بڑی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 31 جولائی سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا، اور یہ کہاں گئے وہ دن والے جو ہے نا یہ ECL ہوں گے اور اندر بھی ہوں گے، یہ سارے جنہوں نے مچھندرے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نیب آرڈیننس میں میں ترمیم ہوتے نہیں دیکھ رہا اور میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ میں وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ 30 ٹرینیں چلانے کی اجازت ملی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کہیں بھی SOP کی خلاف ورزی ہوئی تو ریجنل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انشاءاللہ اگر حالات بہتر ہوئے تو پھر 1 جون سے جو باقی تمام 142 ٹرینیں ہیں وہ تمام تو ٹرینیں چلا دی جائیں گی۔ اچھا، اس کے حوالے سے SOPs بھی انہوں نے بتائے ہیں کہ کوئی قید نہیں ہے کہ ہر کوئی اس میں اپنی بکنگ کرا سکتا ہے، ہاں ایبسلیوٹلی، ہاں، لیکن یہ ہے کہ اگر ان SOPs کو فالو نہیں کیا گیا تو پھر جو ریجنل سپرنٹینڈنٹ ہے جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، اور لوگوں نے بکنگ بھی کرا رکھی ہے۔ تو اوور آل ایک اچھا دن کہا جا سکتا ہے، شاپنگ مالز کھولنے کا سپریم کورٹ نے کہا، اب ٹرینز بھی کھل رہی ہیں۔